النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے لیے جو جانور ذبح کرنا جائز ہیں وہ یہ ہیں: بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بارے میں فرمایا ہے: ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اور دوسری آیت میں فرمایا ہے: ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ 2 بھیڑوں میں سے یعنی کہ بھیڑ اور دمبا، اور 2 بکریوں میں سے یعنی کہ بکرا اور بکری، 2 اونٹوں میں سے یعنی اونٹ اور اونٹنی، 2 گایوں میں سے یعنی گائے اور بیل۔ اور بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے۔ تمام اہل حق علماء اور فقہا رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس پر اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، اس لیے اس کی قربانی بھی بلا شبہ بغیر کسی شک کے جائز ہے۔ قربانی کی جانوروں کی عمریں۔ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ، بکری، دمبا، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ گائے اور بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ جانور 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا بڑا لگتا ہو، بہت سارے 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہوگا کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا 1 سال کا، فرق نہ پتہ چلے تو پھر ایسے دمبے اور ایسے بھیڑ کی قربانی جائز ہے جو 6 مہینے کا ہو لیکن سال کا لگتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمر والا جانور قربانی کرو، اگر تمہیں ایسا جانور میسر نہ ہو، ایسا جانور نہ ملے تو پھر 6 ماہ کا دمبا ذبح کر سکتے ہو جو سال کا لگتا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ قربانی کے لیے جانور چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ صحیح عمر کا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بھیڑ اور دمبا اگر یہ 6 مہینے کا بھی ہو لیکن یہ سال کا لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے، یہ جو جانور ہیں قربانی کے، ان کی عمر کا اعتبار ہوگا، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں جانور لے کے پالا ہے اور اس کے سامنے پلا بڑا ہے وہ جانور، اور 2 سال اس جانور پہ گزر گئے ہیں، تو چاہے اس کے دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں تب بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے سامنے کوئی جانور نہیں پلا تو اس کو تو یہ شک رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اس سے جھوٹ بولے، تو پھر اس کے لیے عام ایک دستور جو چل گیا ہے کہ 2 دانت ہوتے ہیں تبھی وہ جانور ذبح کیا جائے، کیونکہ 2 دانت اسی جانور کے نکلتے ہیں جو عمر میں بڑا ہو جاتا ہے۔ جب جانور چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو اس کے کسی صورت بھی جو تجربے سے ثابت ہوا ہے کبھی بھی دانت نہیں نکلتے ہیں۔ دانت جانور کے اسی وقت نکلتے ہیں جب جانور واقعی میں 2 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی دانت پورے آتے ہیں۔ تو اس لیے عام جو ایک رواج ہے ہمارا، تو اس میں دانتوں کا اعتبار کر لینا چاہیے اور دانتوں کا اعتبار ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانور ہمارے سامنے پلے بڑے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر ہمارے سامنے پلا بڑا ہے اور اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تب بھی اس کی قربانی جائز ہے اگر اس پر 2 سال گزر گئے ہیں، اور یا بکری وغیرہ پر 1 سال گزر گیا ہو اور اونٹ کے اوپر 5 سال گزر گئے ہوں، تو چاہے دانت آئے ہوں یا نہ آئے ہوں تب بھی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ قربانی کے جانور کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے، اونٹ اور بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلین بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7، کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کی طرف سے 1 اونٹ
اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی. اور بکری میں ایک آدمی کا حصہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ الشاۃ عن واحد، کہ بکری جو ہے وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے جائز ہے، اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں یعنی کہ اونٹ، بھینس، گائے، بیل، اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمیوں کا حصہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے، 7 آدمی قربانی کر سکتے ہیں. 7 سے زیادہ آدمی اس میں شریک نہیں ہو سکتے. ہاں 7 سے کم شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ پورے حصے ہوں ان کے، یعنی کہ کسی آدمی کے 2 حصے ہوں، 6 آدمی شریک ہو جائیں کہ ایک آدمی کے 2 حصے ہوں، اور پھر 5 آدمی اور ہوں جن کا ایک ایک حصہ ہو، تب تو یہ قربانی جائز ہوگی. لیکن اگر اس طریقے سے ہوگا 5 آدمی یا 6 آدمی شریک ہیں اور وہ اس طریقے سے ہیں کہ انہوں نے گائے کو آدھا کر لیا ہے، یا 2 آدمی شریک ہیں اور انہوں نے گائے کو آدھا کر لیا ہے کہ 3.5 حصے تمہارے اور 3.5 حصے میرے، تو اس سے قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. جانور کا گوشت تو کھانا جائز ہوگا لیکن قربانی کسی کی بھی طرف سے نہیں ہوگی، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. ہر آدمی کا پورا ایک حصہ ہونا ضروری ہے. ایک حصے سے کم اگر رکھا گیا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. النساء